بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آئیں سردار صاحب، آپ کی شان میں بھی تھوڑے قصیدے پڑھ لیں، ہم جو آپ نے اتنا اعلیٰ قسم کا کام جو کیا ہے۔ کاظم کو اپنے روبرو آتے دیکھا، وہ سرد لہجے میں بولتے اس پر طنز کرنے لگے، پر وہ بغیر کوئی تاثر دیے انہیں دیکھنے لگا۔ پہلے بیٹھ جائیے۔ سٹنگ ایریا کی طرف بڑھتے سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ تو اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کی ڈھیٹ مگر مرجان ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے سردار کے پیچھے چل پڑی تو ناچار انہیں بھی بڑھنا پڑا۔ ویسے آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے اپنی طرف سے سب سے اہم سوال پوچھا۔ ضامن کے ولیمے والے دن ہی پتہ چل گیا تھا تمہاری کارستانی، کہ جب کسی دوست کے میجر ایکسیڈنٹ کا کہہ کر تم فارم ہاؤس کے لیے نکلے تھے اپنی روتی بیوی کو منانے کے لیے۔ وہ ایک ایک راز افشا کرتے اس پر اپنے دادا ہونے کا پتہ دے رہے تھے، گویا جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ شرم نہیں آئی میرے پیچھے اپنے پالتو لگاتے ہوئے؟ اس کے چہرے کے تاثرات سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس خبر سے اسے کوئی فرق پڑا ہو۔ اپنے بگاڑے سردار کو قابو کرنے کا یہی حل نظر آیا تھا ہمیں۔ سامنے بھی اس کے دادا حضور تھے، حاضر جوابی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنے آنے کا مقصد بتائیے، وہ اب تھوڑا بیزاری سے بولا۔ وہ ان سے بیزار نہیں ہوا تھا، صرف اس ٹاپک سے اکتا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ ہاں، اپنے ہی گھر کی بچی کو ایسے اغوا کر کے نکاح میں کون لیتا ہے؟ ہم مر گئے تھے کیا جو خود اتنا بڑا قدم اٹھا گئے؟ اس کے بعد پلٹنے پر وہ بخوبی سمجھ گئے تھے، تبھی وہ مزید اسے تپانے کے لیے اپنی بھڑاس نکالنا شروع ہو گئے، جبکہ ان کی اتنی باتوں سے بھی اس کے ماتھے پر ذرا سی بھی شکن نہیں ابھری تھی۔ وہ جانتا تھا ان کا ری ایکشن کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ محبت کی تھی اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مختصر سے جواب میں ہی گویا وہ اپنی ساری بات کر گیا تھا۔ عمر تو دیکھ لینی تھی اپنی اور اس کی۔ اب کی بار انہوں نے اس کے اور مرجان کے مابین عمروں کا فرق واضح کیا۔ میں نہیں مانتا ان عمروں کے فرق کو۔ اپنے ازلی اکھڑ رویے میں نظریں اس پر ٹکائے بولا، جو پر اشتیاق انداز سے کبھی آغا جان تو کبھی اپنے سردار کو بولتا دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے دنیا مذاق بنائے گی کہ سردار کاظم شاہ نے شادی نہیں کی بلکہ بچی اڈاپٹ کی ہے۔ ان کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی تحمل مزاجی دیکھ کر آئی ڈونٹ کیئر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کم از کم اس کے باپ کا ہی سوچ لیتے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی گمشدگی پر اس کے باپ کا کیا حال ہوگا؟ کتنا پریشان ہے وہ مرجان کے لیے، جانتے ہو؟ انہوں نے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے سردار کو شرم دلانی چاہی، جو ناممکن سی بات تھی۔ بھلے چنگے تو ہیں آپ کے لاڈلے بیٹے، بیٹی کی گمشدگی پر ہارٹ اٹیک تو ہوا نہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں ٹینشن کی۔ سردار کاظم شاہ کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ کاظم شاہ؟ وہ تو اس کی باتوں پر اش اش کر اٹھے تھے۔ اتنا سب کر کے بھی وہ کتنا ریلیکس تھا۔ سب بہت ہو گیا، بس اب مرجان میرے ساتھ جائے گی اور تم روک کر دکھاؤ۔ وہ غصے سے بولتے کھڑے ہوئے تو وہ جو ان دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آغا جان کو غصے میں آتا دیکھ فوراً صوفے سے اٹھی۔ مرجان بابا کے پاس جائے گی آغا جان؟ سہمی کھڑی مرجان کی طرف مڑتے بولے تو وہ خوش ہوتی جھٹ سے سر ہلا گئی۔
ان سب میں وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا، مرجان میرے ساتھ جائے گی اور تم روک کر دکھاؤ۔ وہ غصے سے بولتے کھڑے ہوئے تو وہ جو ان دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آقا جان کو غصے میں آتا دیکھ کر فوراً سے صوفے سے اٹھی۔ مرجان بابا کے پاس جائے گی؟ آقا جان سہمی کھڑی مرجان کی طرف مڑتے بولے تو وہ خوش ہوتی جھٹ سے سر ہلا گئی۔ ان سب میں وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ تو چلو، آقا جان مرجان کو بابا کے پاس لے کر چلیں گے۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو سر تندھی نظروں سے دیکھتے بولے، سردار چلیں۔ اس کو صوفے سے اٹھتا نہ دیکھ وہ پیچھے مڑتی بولی، پر وہ یوں ہی خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سردار نہیں، صرف آپ اور ہم جائیں گے۔ اس کو پلٹتا دیکھ وہ کاظم سے پہلے ہی بول پڑے، جبکہ وہ ان کی بات سننے کے بجائے ٹکر ٹکر صوفے پر کالی شلوار قمیض پہنے خوبرو مرد کو دیکھنے لگی۔ چلو گڑیا، اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑتے وہ اسے چلنے کا کہہ رہے تھے، پر وہ اس کی نظروں کا ارتکاز صرف وہی وجود تھا جو اب صوفے سے کھڑا ہوتا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ گیا تھا۔ نو نو، مرجان نہیں جائے گی، سردار بھی جائیں گے۔ آغا جان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی بولی، مرجان نے بابا کے پاس نہیں جانا؟ وہ تو حیران ہی رہ گئے تھے۔ جس کی اپنے باپ میں جان تھی، اب وہ اس سے ملنے اپنے سردار کے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ نو، مرجان نے سردار کے پاس رہنا ہے۔ اس کے پیٹ کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کو سختی سے باندھتی وہ نفی میں سر ہلاتے بولی، آنکھیں اپنی سردار کی دوری سے بھیگنے لگی تھی۔ ریلیکس، آپ کہیں نہیں جا رہی۔ اس کو روتا دیکھ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے اسے چپ کروانے کے لیے بولنے لگا، بابا جان کو مس کر رہے ہیں بیٹا، ایک بار مل لو۔ بابا جان مرجان کو مس کر رہے ہیں بیٹا، ایک بار مل لیں۔ ان سے اپنے بیٹے کی تڑپ بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ تبھی ایک اور کوشش کی کہ وہ ایک بار ان کے سامنے چلی جائے تاکہ انہیں بھی تھوڑی ہمت ملے کہ وہ ٹھیک ہے۔ جان نہیں جانا، سر کو اوپر کی طرف اٹھائے اب کی بار وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی، منت بھرے لہجے میں بولی، اسے پتا تھا وہ اسے خود سے دور نہیں کرے گا۔ آغا جان، ایک دو دن میں ہم آ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ابھی مرجان نہیں جانا چاہتی، سو پلیز۔ اس کو روتا دیکھ وہ سنجیدہ آواز میں بولتا ان سے مخاطب تھا، ٹھیک ہے، زیادہ انتظار نہیں کریں گے ہم، سمجھے؟ وہ انگلی سے اسے وارن کرتے بولے اور ایک آخری نظر اس کے سینے سے لگی مرجان کو دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کی طرف بڑھے چلے گئے ہیں وہ، اب چپ کریں آپ۔ وہ اس کو یوں ہی اپنے ساتھ لگائے صوفے پر بیٹھتے اس کے سر کو تھپکتا بولا، جان نے نہیں جانا۔ وہ اس میں منہ چھپاتی وہ ایک بار پھر سسکی، اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے اس کے سردار سے دور نہ لے جائے۔ بس میری جان، آپ کہیں نہیں جا رہی، یہیں ہو آپ میرے پاس۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے ماتھے کو عقیدت سے چومتے وہ بولا، آغا جان نے کہا سردار نہیں جائیں گے، مگر مرجان نے نہیں جانا۔ سردار جان چھوٹا بیبی ہے نا، جان کو ڈر لگتا ہے، سوسو کرتی ہچکیوں سے بولتی وہ مقابل کو بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کی معصوم باتیں مقابل کو مزید اس کا گرویدہ بنا رہی تھی۔ سردار کا چھوٹا سا بیبی یہی ہے اپنے سردار کے پاس، میں آپ کو خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا، سمجھی؟ آپ ہمیشہ میرے قریب ہی رہو گی۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتا اسے مان بخش رہا تھا۔ آغا جان نے کہا جان کے سردار نہیں جائیں گے۔ ایک بار پھر اسے یاد آیا تو وہ اسے یاد دہانی کرواتی پوچھ رہی تھی، میری جان، سردار آپ کے صدقے، آغا جان نے ایسے ہی کہا تھا۔ اس کی باتوں پر اس کا دل چاہا کہ اسے اپنی پیار کی بارش میں بھگو دے۔ کیوں کہا تھا؟ نچلے ہونٹ کو باہر کی طرف نکالتی وہ غصے سے ناک پھلاتی بولی تو اس نے جھک کر اس کے
ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آپ کیوں خوش نہیں ہیں اس رشتے سے؟ امریش اپنے ساتھ لیٹی پری کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگی۔ ضامن کی غیر موجودگی میں آج رات پری اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہم خوش ہیں، وہ سادہ سی آواز میں بولی۔ پھر آپ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سنبھال رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا حویلی کے اصولوں کا؟ وہ ہلکی آواز میں بول رہی تھی، ساتھ اس کے کھلے سنہری بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ سوری، آئندہ خیال رکھیں گے۔ وہ مختصر جواب دے رہی تھی، جیسے اس ٹاپک پر بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ دیکھیں ہماری جان، ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں، مازن شاہ کے ساتھ بھی کی گئی ہے، پر دیکھیں پھر بھی وہ اس رشتے کو اسپیس دے رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں محبت۔ جب وہ بڑوں کے فیصلے کو دل سے قبول کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اپنے بڑے ہونے کے فرض کو بخوبی نبھاتے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی تاکہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کرے۔ ہم کیسے کریں اپیا؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے مرجان کا حق مارا ہے، ہم نے ان کی خوشیاں چھینی ہیں، ہمیں ایک پل سکون نہیں ملتا یہ سوچ کر کے وہ معصوم نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ آپ سب یہ نہیں سمجھتے مازن شاہ کو مرجان پسند تھی، اب کیسے محض ایک ہفتے میں ان کی سوچ اور پیار دونوں بدل گئے۔ جھٹکے سے اٹھ بیٹھتی، وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، اپنے دل کا غبار نکالتی۔ وہ اتنے دنوں سے آتی اپنے دماغ کی منفی سوچوں کو لفظی جامہ پہنا رہی تھی، پر وہ امریش نے اس کی بات کی تردید کرنی چاہی۔ پرور کچھ نہیں اپیا، وہ صرف اس رشتے کو ایک بوجھ سمجھ کر نبھائیں گے، ان کے دل میں ہمیشہ مرجان رہے گی۔ اگر کل کو وہ آ گئی تو وہ ایک پل نہیں لگائیں گے اس نام نہاد رشتے کو ختم کرنے میں۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی درشتگی سے کاٹتی وہ اپنے دل کے تمام خدشے آج ظاہر کر رہی تھی۔ بول لیا، جتنی منفی اور غلط سوچ لیے بیٹھی ہو اپنے دماغ میں کہہ لی ساری۔ اس کو چپ ہوتا دیکھ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولی تو وہ بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب آپ ہماری بات اپنے کان اور دماغ کھول کر سنیے۔ اس کا بازو پکڑتی وہ رخ اپنی طرف کرتی بولی۔